मंदसौर जिले के शामगढ़ में एक ऐसी इमाम बारगाह है जिसका नक्शा हूबहू इराक करबला में स्थित हजरत इमाम हुसैन के रोजे से मिलता है। द लाइव एक्सप्रेस मंदसौर ब्यूरो शादाब हुसैन ने उनके सहयोगी के साथ ये विशेष कवरेज द लाइव एक्सप्रेस के लिए किया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या कहा हजरत इमाम हुसैन के अकीदतमंदों ने। इमाम हुसैन से हर इंसान को अकीदत है। यह वो नाम है जिस पर हर मजहब का मानने वाला फिदा है। सन 61 हिजरी में इराक के करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। अपने त्याग, बलिदान और सब्र के लिए हजरत इमाम हुसैन को दुनिया आज भी याद करती है। बताया जाता है कि जब हजरत हुसैन मैदान करबला में थे तो आपने भारत आने की ख्वाहिश का इजहार यजीदी लश्कर से किया था, लेकिन उन्हें हिंद की तरफ नहीं आने दिया गया। इस किस्से को जानकर भारतवासियों में हजरत हुसैन के लिए और मोहब्बत बढ़ गई। इसलिए हिंदुस्तान में हजरत इमाम हुसैन की याद में ताज़ियादारी की जाती है। आज हम आपको एक ऐसी इमाम बारगाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बनावट करबला इराक में बने हजरत इमाम हुसैन के रोज़े से मिलती है। मंदसौर ज़िले की शामगढ़ की ये इमाम बारगाह काफ़ी मशहूर है। द लाइव एक्सप्रेस मंदसौर ब्यूरो शादाब हुसैन ने शामगढ़ की इमाम बारगाह को लेकर ख़ास कवरेज किया। साथ ही हज़रत हुसैन से अक़ीदत रखने वाले अब्दुल क़य्यूम वारसी से ख़ास चर्चा भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले। दोस्तों स्वागत है, मैं हूँ शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के शामगढ़ में मौजूद हैं, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ानुमा एक इमाम बारगाह बनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल क़य्यूम वारसी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि इस इमाम बारगाह की नींव कब रखी गई और कैसे मसला मिला। जी आपका स्वागत है। इमाम बारगाह की नींव कब से रखी गई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, असल में यहाँ इमाम बारगाह की नींव तो बहुत पुरानी रखी गई, लेकिन ये जो शक्ल में आई ये 2007 से सिलसिला शुरू हुआ और ये गालिबन 10 साल के बाद ये मुकम्मल हुई। और यहाँ जो रंग है हुसैनियत का, वो असल में कुरान शरीफ भी उसकी के गवाह है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ला असअलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, आप सारी दुनिया में ये ऐलान कर दो कि जो मेरी नेमतें और जो करम हैं उसके बदले में अगर आप मुझे कुछ उजरत देना चाहते हैं मेरे महबूब, तो अपने क़राबतदारों की मोहब्बत अता कर दो। और इसी मौजू का ये एक नायाब शाहकार है और हुसैन अली मकाम की मोहब्बत का हम शामगढ़ वालों का ये एक नमूना है इमाम बारगाह की शक्ल में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे लिए दुनिया में अगर कोई आलिम है या हमारे लिए कोई रहबर है तो वह हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात। और मैं ये समझता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हुजूर गरीब नवाज की ज़ात एक ऐसा मुकम्मल दीन इस्लाम के लिए एक ऐसा नमूना है हुजूर गरीब नवाज। और हमारे लिए गरीब नवाज के इरशादात और गरीब नवाज की तालीम से बढ़ के कोई तालीम नहीं है। और वही ज़ात मुक़द्दस सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दियस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। फरमाया कि हुसैन शाह भी हैं और उस शाह के बाद अगर कोई बादशाह है वो भी हुसैन अली मकाम की ज़ात है। दुनिया ने तरह तरह के दीन फैलाए, तरह तरह के दीन के तरीके निकाले, लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं कि दीयस्त हुसैन, यानी दीन भी हुसैन अली मकाम की ज़ात है। और अगर दीन को पनाह मिलती है, हम जिस मौके पर या जिस मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख में हम यहाँ खड़े हैं या मौजूद हैं, आज भी यहाँ नज़र नियाज का एहतमाम होगा।
اثر مغرب کے درمیان. تو یہ اسی کی بنا پر ہم کھڑے ہیں کہ دی پناست حسین واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کو ٹرننگ پوائنٹ دیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب جو حق پسند کرتے تھے وہ حسین علی مقام کے ساتھ تھے اور قیامت تک ساتھ رہیں گے. اور جو باطل پسند کرتے تھے وہ یزید ملعون کے ساتھ ہیں. اس وقت بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں. بہت لوگ اس مزاج کے ہیں جنہیں طرح طرح کے جو ہے ان کا ٹارگیٹ کوئی اور چیز نہیں ہے, حسین علی مقام کی ذات ٹارگیٹ ہے. طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں, گمراہیت پھیلاتے رہتے ہیں, یہ جائز یہ ناجائز. اب میں لوگوں سے سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی جائز ناجائز کا فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ کون ہیں؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے جو اس موضوع پہ فیصلہ کرے گی. ہمیں فیصلہ دینے کا تو حق نہیں ہے. اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو آپ اس سے بچ کے نکل سکتے ہیں. بھئی ہم گندگی دیکھتے ہیں کہیں یا کوئی اور ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ دی پناست حسین واقع کربلا کے بعد اگر اسلام کو کہیں پناہ ملی ہے تو وہ حسین علی مقام کی ذات ہے. اور یہ فائنل کر دیا آپ نے حقہ کی بنا لا الہ. درس آپ نے فرمایا دیس حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید. اس یزید کی اوقات نہیں تھی جو آپ کا سر لے لیتا. اس لیے غریب نواز نے فرمایا, اس میں بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے. سردار سر دیا آپ نے دیا ہے, ندار دست در دست یزید حقہ کی بنا الہ الہ حسین. اب آپ اندازہ کیجئے کہ غریب نواز کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بنیاد ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن کا معنی تو ہر آدمی سمجھتا ہے, وہ بھی حسین علی مقام کی ذات ہے. اس لیے آپ کی گواہی اور آپ کی پیشن گوئی ہر ذات نے فرمائی. آپ کے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب بتائیے آپ کے نانا سے تو نوازا ہو سکتا ہے لیکن نواسے سے نانا ایک عجیب بات ہے. تو معلوم پڑتا ہے یہ نورانی فیصلہ ہے, یہ نورانیت ہے, یہ مادیت نہیں ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے, یہ آپ وہاں سے آئے کیا ہو سکتا. اس لیے نورانیت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ادھر آپ تولد لائے, دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے نماز شکر ادا کی فوراً. اب بتائیے کہ دنیا میں ایسی کوئی عورت ہے کیا؟ تو معلوم ہوا یہ ہوا کہ نورانیت ہے نا, تب تو آپ کو ناپاکی چھوتی نہیں ہے, نہ آپ کو چھوتی ہے, نہ آپ کے خاندان کو, نہ آپ کی حال کو. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ذات ہٹ کے ہے ہم سے. اور حقہ کی بنا الہ الہ حسین, اگر اللہ کی کوئی بنیاد ہے اسلام کے ذریعے وہ بھی حسین علی مقام کی ذات ہے. جی برائے ابھی محرم کی آگے جی 10 دن تک جو ہے امام حسین کی یاد میں بے شک. جی تو یہاں پر شامگڑھ کی امام بارگاہ میں کیا کیا ہوگا؟ شامگڑھ کی امام بارگاہ میں جو ہے سب سے پہلے تو اصل مغرب پر یہاں ایک عجیب ان کا جلوہ ہے کہ یہاں کے سارے اصول جو ہے دوسری جگہوں سے بالکل علیحدہ ہے. ہمارے یہاں پہلی بات تو پورے سال ہر جمعرات کو جو ہے امام بارگاہ کو کھولی جاتی ہے کیونکہ یہ جلوہ گاہ ہے, ایکچولی کوئی آرام گاہ نہیں ہے, جلوہ گاہ. اس لیے ہر جمعرات کو اور جو ہمارے بچے ہیں جو بھی ہمارے ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہاں سب جمع ہو کے اکٹھے ہو کے بڑے دھوم سے جو ہے آپ کی جمعرات مناتے ہیں. اسی طرح کل جو شب بیتی ہے یا کل جو دن بیتا ہے وہ چاند رات کی رات کہلاتی محرم شریف. تو اس وقت بھی بہت بڑا اہتمام ہوا, کل بھی بہت رش بھی جمع تھا اور سارے چاہنے والے اکٹھے جمع ہوئے. جو بھی نظر و نیاز جو بھی ہمارا عقیدہ تھا وہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے ہمارے بچوں نے سب نے پیش کیا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا. پھر 7 تاریخ کو جو اہتمام ہوتے ہیں وہ جن جنوں کی منت ہوتی ہے
7 تاریخ کو جو ہے سارے لوگ یہاں پر جن جن کی منتیں وہ سب یہاں پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، جو بھی ان کی مرادیں ہوتی ہیں، نذرانہ عقیدہ ہوتا ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح 9 اور 10 تاریخ کو یہاں سے جلوس نکلتا ہے، مختلف مقاموں میں ہوتا ہوا واپس پھر یہاں مقام پہ آتے ہیں جو پرانا مقام ہے مسجد کے بالکل درمیان، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو بھی یہی ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس نہیں آتے، پھر سیدھا کربلا کو جاتے ہیں۔ وہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے اس 10 تاریخ 11 تاریخ کو یہ اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹھنڈے ہونے کی رسم ہے۔ آج کل تو ہمارا مقامی تعزیہ ہے، اس لیے ہم ٹھنڈے نہیں کرتے ہیں، باقی دوسرے جو تعزیے ہیں عالم گڑھ ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورتی ہے شام گڑھ کی۔ یہاں 3 مساجد ہیں اور تینوں مسجد جو ہے حسینی ہے بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کے ساتھ ساتھ جیسے 13 رجب ہے، کوئی بھی جو اور اسی طرح جیسے یہاں عید غدیر ابھی گئی 18 ذی الحج جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خطبہ عطا فرمایا تھا لوگوں کو، اس کی تقریب بھی ہم بڑے دھوم سے مناتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کا جو ہے اس میں یہی الزام رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ لوگ شیعوں کا عقیدہ ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی محبت اگر شیعیت ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انا شیعہ انا شیعہ انا شیعہ، انا رافضی انا رافضی انا رافضی۔ اگر شیعیت، اگر ان کی محبت شیعیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں، لیکن یہ لوگوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ لوگوں کی یا اور کسی کی جاگیر ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اہل انسانیت جو انسانیت کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے آتا ہو، کسی بھی طریقے سے آتا ہو، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، آپ تو رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں ایسی بارگاہ ہے جو آپ کا خون جہاں جہاں موجود ہے وہاں بلا کسی ملت کے، بلا کسی فرق کے وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے استغاثے پیش کرتے ہیں۔ اب وہاں اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں کون سی سنیت ہے کون سی شیعیت ہے، اب یہ تو ہم لوگوں کی سوچ ہے خالی، باقی اگر نورانیت پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سب سوچ جو ہے چلی جائے گی۔ جی فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالایوب وارثی صاحب، جنہوں نے حضرت امام حسین کی شان کے بارے میں بتایا، میری نماز کے فرمان کے بارے میں۔ اسی طرح فروغ یہ بنے رہے دلائل کے ساتھ میرے سے یہ عمران منصوری کے ساتھ میں